اتنا اس میں خوبصورتی کے ساتھ خدا ان کے دکھوں کو پیش کیا گیا ہے. اٹس انبیئریبل. اچھا، مجھے ایک بات آپ سے کرنی ہے. ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو ہمارے نان کرسچن جو بہن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں، دے شوڈ نو دیٹ. ہم سب کو بھی جاننے کی ضرورت ہے یسوع کو کس نے مسلوب کیا. اس سے پہلے کہ ہم ریزریکشن پہ بات کریں، اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو چند منٹ میں اس بات کو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ویل آئی واز لسننگ دس him, I was thinking about that. And Spirit of God want to speak to you. یسوع کو نہ تو رومیو نے مسلوب کیا، نہ یسوع کو یہودیوں نے مسلوب کیا، کیونکہ ان کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں تھی. پہلے تو اس نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے، تجھے مار دینے کا بھی اختیار ہے. یسوع نے کہا کہ تیرا کوئی اختیار نہیں تھا اگر تجھے اوپر سے کوئی اختیار نہ دیا جاتا. یسوع کو کس نے مسلوب کیا؟ یسوع کو عزیزو خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں بات کہوں گا. عیسائی 53 باب ہماری ساری بد کرداری اس پر ڈال دی گئی. باپ کو یہ پسند آیا، آپ کو یہ پسند آیا کہ اس سے کچھ لے. ہمارے غموں کو اس نے برداشت کیا، ہماری وجہ سے وہ گھائل کیا گیا. پہلی بات، اٹ واز اے پلان آف گاڈ. یہ خداوند کا ایک ازلی منصوبہ تھا. ہم نے پچھلے دن اس کو سیکھا. اٹ واز اے پلان آف Jewish people. It wasn't a plan of Romans. They were just instrument. لیکن یہ خداوند کا ازلی منصوبہ تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. یہ خداوند کی محبت تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. سیکنڈلی، خداوند گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. ڈیو ٹو آور سن، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ گھائل کیا گیا. اس کی زبان میں ہرگز چھل نہ تھا. وہ تو بے گناہ تھا. آج تک کوئی بھی دنیا کا اسکالر جو ہے اسے گنہگار ثابت نہیں کر سکا. میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ مصلوب ہوا. اور یہ خداوند کے انصاف کا تقاضا تھا. ہی از اے پرفیکٹ جج. وہ ایک کامل منصف ہے. جب ہم نے غلطی کی، آدم اول نے غلطی کی، اس کی سزا جو ہے وہ آدم ثانی نے صلیب پر برداشت کی. کیونکہ بیلوں، بچڑوں، بکروں کا خون جو ہے اس سے ہماری مخلصی نہ ہوئی. یسوع کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے. ہمیں خدا ان کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مار جو ہم نے کھانی تھی وہ یسوع نے کھائی. وہ صلیب جو ہم نے اٹھانی تھی وہ یسوع نے اٹھائی. ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھ سے محبت کی. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ پیار سے بھرے ہوئے ہو. آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ کیا، اسے ہمارے گناہوں کے لیے دے دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہمیں اس بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، گاڈ از لو. اگر آپ نے اس بات کو ابھی تک نہیں جانا کہ خدا محبت ہے، آپ یسوع کو جانیں، یسوع کی طرف نگاہ کریں تو آپ کو خدا کی محبت کا اندازہ ہو جائے گا. خداوند نے ہم سے پیار کیا ہے، محبت میں پہل کی ہے. عزیزو، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی ضرورت ہے.
شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. خداوند کے حضور ہمیں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خداوند مجھ میں کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. خداوند نے ہمیں برکت دی، طاقت دی، یہ اختیار دیا، یہ حق بخشا کہ ہم اس کے لہو بہانے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. خدا کا شکر ہو. میں یہ بات آپ کے گورزر کرنا چاہتا تھا کہ نہ تو ہمیں یہودیوں سے بدلہ لینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں رومنز کو کوسنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو قیامت المسیح ہے، خدا کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند نے ہمیں فتح سے بڑھ کر خدا بخشا ہے. خداوند کی صلیب ہمیں اس کی محبت کی یاد دلاتی ہے. جب ہم گڈ فرائیڈے کو خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، صلیب پر دھیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں خوشی کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام میں دیکھا، I don't want to mention the name of that channel، کہ لوگ جی وہ ڈھولکیاں بجا رہے اور بڑے خوش ہو رہے، جی آج خوش ہوئیں جی، آج تو خوشی کا دن ہے. No, not like that. آپ کے پیسے بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس بات کی شکرگزاری کرنی. دیکھیں، دو طرح کے ٹیئرز ہوتے ہیں. ایک ٹیئرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹیئرز آف تھینکس گیونگ، شکرگزاری کے آنسو. جب آپ کسی عزیز سے بہت عرصے بعد ملتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں شکرگزاری کے. The tears of joy، ہم خوشی کے آنسو بھی کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں tears of sadness، جب کوئی عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چاہے کوئی مر جائے یا ہم سے ویسے جدا ہو، سفر پہ جا رہا ہو. جب ہم گڈ فرائیڈے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے with the tears of thanksgiving، with the tears of this mindset کہ یار یہ موت تو مجھے برداشت کرنا تھی، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ایک بے گناہ کو صلیب پر میرے لیے دے دیا گیا. ہمیں عزیز اس بات کو محسوس کرنا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اگر میں قید میں ہوں اور آپ آئیں اور آپ میری ضمانت دے دیں، آپ کہیں جی میں اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں، آپ ان کو چھوڑ دیں، تو میں باہر جا کر بنگلہ ڈالنا شروع کر دوں کہ لو جی میری جان چھوٹ گئی، وہ پھنس گیا. نہیں، ایسے نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ایک لڑکا عدالت میں پیش ہوا، جج جو ہے وہ فیصلہ کر رہا تھا، تو جج نے اس کو فائن کیا، جرمانہ ہوا جو بھی غلطی اس نے کی تھی. تو لڑکے کو کہا کہ جی ابھی آپ جو فائن ہے وہ پے کریں. اس نے کہا کہ I don't have money, I can't pay that, I'm unable to pay that fine. جج جو ہے وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، نیچے آیا اور اس نے وہ جرمانہ جو ہے وہ ادا کیا، اور اس نے سپاہیوں کا کہ لیٹ ہم گو. لوگ حیران ہوئے جو کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ جج صاحب نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ میں اس کو سزا دیتا، اور یہ میری محبت ہے، ابویت ہے، یہ میرا پیار ہے کہ میں نے اب اس کا جرمانہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ بیٹا جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے باپ سے پیار کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو ہر ایک چیز کا ایک موقع ہے، ایک وقت ہے.
خوش ہونے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے. وائس بڑی خوبصورتی اس بات کو کہتا ہے. سو دیر از اے ٹائم فار ریجوائسنگ، دیر از اے ٹائم فار سیڈنس. جب آپ سلیپ پر نگاہ کرتے ہیں، میں جب بہن بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکشاہ بانٹتا ہوں، ہر مہینے پاکشاہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، جیسس I'm not worthy، میں اس لائق نہیں ہوں تیرے بدن کو دلوں کے درمیان بانٹوں. اور یہ میرے لیے بڑے ایک دکھ کا ٹائم ہوتا ہے. شکرگزاری بھی کرتا ہوں خدا کی، لیکن میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ خدا تو نے مجھ پر یہ رحم کیا، تو نے مجھ پر کرم کیا، یہ فضل کیا کہ میں تیرے بدن کو، تیرے لہو کو تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. جب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسٹر کو، آف کورس اٹس اے ڈے آف سیلیبریشن، فتح کا دن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں. میں چرنی کے حوالے سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کرسمس کو بڑے اچھی بات ہے، ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، لیکن کیا آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، خداوندوں کا خداوند جلالی، اس نے میرے اور آپ کے لیے اس زمین پہ آنا پسند کیا، چرنی میں جنم لیا، اس جگہ پر جہاں پر جانور جو ہے وہ خوراک کھاتے، اس نے اس جگہ کو پسند کیا. میرے ایک دوست ہے، وہ مسلم، تو کہنے لگے یار پاکستان بڑا اچھا لگتا ہے، اگر آپ کے پاکٹ میں نا ویلڈ برٹش پاسپورٹ ہو اور ویزا ہو آپ کے پاس تو آپ بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جب یہ پتا چلے کہ وہاں پہ رہنا ہے، وہاں پہ جو کرائسس ہیں، جو مہنگائی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، نو بڈی وانٹ ٹو لیو دیئر. آج آپ کہیں نا آئی جی ویزا کھول گئے، آ جائے، سب آ جائیں، جگہ نہیں ہوگی ایمبیسی میں کھڑے ہونے کی. تو ایک خداوندوں کا خدا جو اس زمین پر جہاں پر گناہ ہے، جو لعنتی تھی ہمارے گناہ کی وجہ سے، اس زمین پر جس پہ اس کو معلوم تھا اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، اسے معلوم تھا اپنے علم سابق کے مطابق کہ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جائیں گے، اس کو معلوم تھا کہ اس کی پسلی چھیدی جائے گی، اس کو معلوم تھا کہ اسے کانٹوں کا تاج پہننا ہوگا. Why he left heavenly places and he came into this world. It created a humble heart. خداوند کا شکر کریں کہ اس نے اپنا جاہو جلال چھوڑا اور میرے لیے اور آپ کے لیے اس زمین پر آ گیا جہاں پر اسے جگہ نہ ملی. اور پھر ہم کہیں جی ہاں ٹھیک ہے جی بجائیں ڈھول گڈ فرائیڈے پہ. نہیں، قربانی کو یاد کریں، اس کے دکھوں کو یاد کریں، وہ دکھ جو مجھے اور آپ کو سہنے تھے وہ اس نے سہے. آئیے خدا ان کے پاک کلام کی جانب پڑھیں. زبور 16، میں نے اس پہ جو مارک کیا ہوا ہے اپنی بائبل میں وہ ہے چیلنج آف مائی لائف. کاش ہم سب کے لیے یہ لائف کا ایک چیلنج ہو. Psalm 16 جو لکھا ہے، اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. میں نے خدا سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں. زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے. جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے. میں خداوند کی حمد کروں گا
جس سے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دانے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو میری زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ موت بر لا تبدیل پاک کلام کے لیے۔ اے پیارے خداوند، آپ اس کلام کو ہم پر منکشف کیجئے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے، اپنے پاک سے پر کیجیے، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔ عزیزو، ہم تھوڑے وقت کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ میں تھوڑا سا ریپیٹ بھی کروں گا ان باتوں کو جو کہ ہم نے پچھلے دن سے، کیونکہ آج کنکلوڈ کرنا، کل بھائی گلبرٹ جو ہیں وہ اس کے اسی والے سے ایک خوبصورت پیغام جو ہے وہ دیں گے۔ میں صرف آج ہی بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جب ابتدائی کلیسیا میں جو شاگرد تھے، جو کلیسیا کے لوگ تھے، جب وہ خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، اس وقت ان کے پاس نیا عہد نامہ نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے دو حصے ہیں۔ فار the sake of non-Christians, I would like to share that there are two parts of the Bible, two testament، دور ہیں جن کے۔ نیا عہد نامہ، عہد کا مطلب ہوتا ہے دور، ایرا، ٹائم، اینڈ the New Testament۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ عبرانی زبان میں تحریر کیا گیا، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں تحریر ہوا۔ 40 سے زیادہ مصنفین نے اس بائبل مقدس کو تحریر کیا، اور جو نئے عہد نامہ کی جو اوریجنل جو لینگویج ہے جس میں اس کو تحریر کیا، کیونکہ اس وقت یونانی زبان جو تھی وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج تھی، جیسے آج کل انگلش ہے، تو اس کے کچھ حصے آرامی زبان میں، کیونکہ خدا مسیح کی جو مادری زبان تھی وہ آرامی تھی، ارامیک۔ تو جو لوگ ابتدائی کلیسیا میں خدا مسیح کے بارے میں جو تعلیم دیتے، پالوس رسول، پطرس اور جتنے بھی یہ شاگرد ہیں، پالوس رسول کے 13 خطوط ہیں نئے عہد نامہ میں، اسے 3 بڑے بشارتی سفر کیے۔ پطرس اور یہ تمام جو مصنفین ہیں اور جو اناجیل جو تحریر کی گئیں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، اس وقت یہ اناجیل نہیں تھی، یہ خطوط نہیں تھے، یہ مکاشفہ نہیں تھا۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کے پاس کیا ایویڈنس تھی، کیا شہادتیں تھیں، کیا وہ بنیاد تھی جس پر انہوں نے اس بات پر یقین کیا کہ یہی یسوع ہے، یہی پرومس مسایہ ہے؟ کیونکہ وہ جو تمام شاگرد تھے وہ یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے، اور جو ابتدائی کلیسیا تھی اس میں ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ غیر قوموں سے، جن میں آپ کہہ لیں کہ یونانی بھی تھے، جن میں رومنز بھی تھے، اور جو دیگر اقوام کے لوگ تھے وہ اس میں شامل ہوئے۔ جیسے کہ ہم عید پینتیکوست کے دن دیکھتے ہیں کہ سب دنیا سے یہودی جو تھے وہ وہاں پر جمع ہوئے تھے، اور مختلف طرح کے لوگ وہاں پر تھے جب پاک روح ان پر نازل ہوا۔ تو یہ جو لوگ تھے ابتدائی کلیسیا میں، ان کے پاس کیا ایویڈنس تھی،
کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جی اٹھے مسیح کا پرچار کیا اور اس پر ایمان لائے؟ پہلی جو بات ہے جس کو آج ہم اپنے سامنے رکھیں گے، that was their personal experience and personal encounter with risen Christ. اب جو شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان پر اپنی جلالی حالت میں ان پر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے شخصی طور پر خداوند کو چھوا، اس سے باتیں کی، اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام حوالہ جات کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، لیکن میں ان کو بیان ضرور کروں گا۔ جب شاگرد ڈرے ہوئے تھے اور کمرے میں بند تھے، and they were talking about the risen Christ because they have seen that empty tomb، خالی قبر انہوں نے دیکھی تھی۔ they were so frightened کہ اب ہمارا کیا ہوگا، وہ تو قبر میں بھی نہیں ہے، کیونکہ مختلف چیم گوئیاں ہو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا جی وہ جی اس کی لاش کو چرا کر لے گئے شاگرد، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے ابھی بھی آج کل بھی لوگ جو کہتے ہیں جی وہ بے ہوش ہو گیا، جب اسے ہوش آیا تو وہ قبر میں سے بھاگ گیا۔ ارے عقل کے اندھو، ایک آدمی جو زخمی ہو، جس نے اتنے گھنٹوں سے تکلیف برداشت کی ہو، اس کا خون بہہ گیا ہو، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا ہو، کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ وہ اتنے بھاری پتھر کو ہٹا کے وہاں سے بھاگ جائے گا؟ اور پھر کفن وہاں پر پڑا تھا، کیا وہ ننگا بھاگ گیا وہاں سے؟ کفن وہاں پہ چھوڑ گیا؟ اگر بھاگنا ہی تھا تو کفن سمیت بھاگتا۔ اور اس پتھر کو ہٹانا ایک بہت بڑا جرم تھا رومی قانون کے مطابق، جس کی سزائے موت تھی۔ نہ تو وہ سپاہی ہٹا سکتے تھے اور نہ ہی شاگرد یہ جرت کر، وہ تو ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نہ شاگردوں نے اس کو چرایا، نہ وہ بیہوشی کے عالم وہاں سے ہوش میں آنے کے بعد بھاگ گیا۔ There is no such evidence. There is no clear all these things in the scripture. یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو شاگرد تھے، انہوں نے جب یسوع سے وہ ملے، یسوع نے اپنے زخم ان کو دکھائے کہ دیکھو یہ میں ہی ہوں، روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا۔ توما نے اس میں انگلیاں ڈال کر ان زخموں کو دیکھا، اس کا شک ہمارے لیے بہت بابرکت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ مچھلی کھائی، انہوں نے شکار کر رہے تھے اور خدا ان کے ساتھ تھے۔ He got a different sort of the body، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا بدن تھا۔ پالس کہتا کبھی ہمیں آئینے میں دھندلا تو دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر ہم روبرو دیکھیں گے۔ زمینیوں کا گوشت اور ہے، آسمانی کا گوشت اور ہے۔ وہ کیسا تھا بدن ہم نہیں جانتے، لیکن جلالی بدن تھا جو کہ بند دروازوں میں سے بھی اندر چلا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا بدن تھا جس میں وہ کھا پی بھی رہے تھے، اس کو چھوا بھی جا سکتا تھا۔ دماسکس کی راہ پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کو اس کا تجربہ ہوا جھوٹے یسوع کا، اس کی زندگی بدل گئی۔ اماوس کی راہ پر جب دو لوگ جا رہے تھے، خداوند نے ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے اپنے جھوٹنے کے بارے میں۔ اور جب وہ ان کے گھر میں گئے اور انہوں نے روٹی توڑی تو اس کو پہچان گئے کہ وہ تو یسوع ہے۔ جب اسے برکت چاہیے، یہ ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوگا، سٹائل ہوگا، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو یسوع ہے۔ تو وہ کیسا بدن تھا، جلالی بدن، اور ایسے جلالی بدن خداوند ہمیں بھی دے گا۔ ایک تو یہ بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ ان شاگردوں نے زندہ یسوع کا تجربہ کیا، اور اسی لیے ایک یہ بھی بہت بڑی شہادت ہے کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ماسوائے یوحنا جنہوں نے مکاشفہ لکھا، خطوط لکھے، انجیل لکھی، باقی سارے جو شاگرد ہیں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ کیا انہوں نے جھوٹ کے لیے اپنی جان دی؟ بلکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ حقیقت میں یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جھوٹا۔ اس لیے پہلا کرنتھیس کے 15 باب 34 آیت میں پالوس کہتا ہے کہ میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، یہ کتاب مقدس کے مطابق وہ قتل کیا گیا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جھوٹا۔
اب میں آتا ہوں اس دوسری وجہ کی طرف. پہلی، شاگردوں کی اپنی پرسنل ٹیسٹمنی, personal experience. I'm not talking about the rest of the people, those who converted in the first century. Here I'm only talking about the disciples, because they were very close to his heart. وہ اس کے بڑے قریب تھے, and they knew what is truth. اس لیے انہوں نے اناجیل کو لکھا, اس لیے انہوں نے خطوط کو لکھا, تاکہ ہم بھی اس سچائی کو جان سکیں. اب میں اس دوسری بات کی طرف آتا ہوں, authenticity and the confirmation of his resurrection from the Old Testament. میں چند ایک بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے حوالہ جات ہیں, لیکن میں چند ایک جو ہے صرف اپنے اس مضمون کے حوالے سے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ان شکوک و شبہات کو جو کہ لوگ اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے. اگر ٹھیک ہے جو کہتے ہیں جی نہایت نامہ جی وہ اس میں تو یہ ایسے لکھا ہوا ہے اور تبدیل ہو گئی بائبل. دیکھیں پہلے تو بات ہے کہ میں اس بات کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اگر آپ نہ مانیں تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں نا. اگر آپ نے کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا تو پھر اس میں تو کوئی اس کا حل نہیں ہے. پرانا عہد نامہ, اس کی جو اتھینٹسٹی ہے, اس کی جو ریلائبلٹی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہودی جو ہے وہ ان نوشتوں کی, پرانے عہد نامہ کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, اس کو بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں. اور پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. ابراہیم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان لایا اس بات پر. جینیسس چیپٹر 12, خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ, اپنے ماں باپ کو چھوڑ, اور میں تجھے ایک ایسے ملک میں جاؤں گا جہاں پر تجھے بہت برومند کروں گا, تجھے برکت دوں گا, تیری اولاد جو ہے وہ سمندر کے ریت کے زروں کی مانند, آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. وہ اس بات پر ایمان لایا کہ خداوند اسے بیٹا دے گا, خدا اس کی نسل کو بڑھائے گا. بچے تو بعد میں ہوئے, وعدہ پہلے ہے, کلام پہلے ہے. ابھی میں اس کے بارے میں بھی کلام پہ بات کروں گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے قربان کرنے کے لیے, اس کو معلوم تھا کہ خداوند اسے زندہ کرنے پر قادر ہے. جو میری بیوی کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے وہ اسے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. دوسری جو ہم ایک خاص ایویڈنس دیکھتے ہیں, ایوب کی کتاب, اس کا 19 باب, خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. بڑی خوبصورت آیات ہے, میں ان کو آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. ایوب اس کا 19 باب. ایوب جس نے بہت دکھ سہے, وہ کیا کہتا ہے؟ ایوب اس کا 19 باب, اس کی 25 آیت. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا, اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا, جسے میں خود دیکھوں گا, اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی, نہ کہ بیگانہ کی. یہ اب تمام جو باتیں تھیں یہ شاگرد پڑھتے تھے. جو یہودی بچے ہوتے تھے ان کے لیے کمپلسری ہوتا تھا کہ وہ سینیگاگ میں جائیں اور وہاں پر وہ جا کر تعلیم پائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی لیکن شاگرد کون سے پڑھے ہوئے تھے, سیمنری کرنے کی کیا ضرورت ہے, بائبل کالج جانے کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائیوں بہنوں, 3.5 برس انہوں نے وہ سیمنری خداوند کے ساتھ کی تھی, اور اس کے علاوہ بھی جو بچے ہوتے تھے وہ جاتے تھے آباد خانہ میں, وہاں پہ ان کو تعلیم دی جا بھی. آج کل بھی یہی رواج ہے. یہ جو مدرسوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو سنڈے اسکول کا کانسیپٹ ہے, یہ وہیں سے آیا ہے. تو ایوب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, اور میری آنکھوں سے دیکھیں گے. اب شاگرد اس بات کی جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, جب اس کی تفسیر کرتے ہیں, جب سنتے ہیں, جو ان کے ربی ہوتے تھے, جو استاد ہوتے تھے, تو انہوں نے اس بات کو جانا کہ یہ یسوع کے بارے میں پیش ہوئی تھی جو کہ پوری ہوئی. داؤد جب اس زبور 16 کو لکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا. وہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, یسوع کے الفاظ, کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا, نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا.
تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور کامل کا شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ عزیزو، these are the evidence from the Old Testament۔ میں ایک اور ورد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے حزقیل 37 باب بھی ہے جو کہ میں نے کافی دفعہ اس کے بارے میں بتایا ہے، تو میں وقت کی کمی کے باعث اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وصیہ، اس کو اردو میں وصیہ کہتے ہیں، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے صفحہ نمبر 850 پر ہے۔ آؤ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا، اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خدا کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ It's all about the resurrection and the second coming of our Savior Lord Jesus Christ۔ تو یہ چند جو میں نے آپ کے سامنے ایویڈنس جو ہے وہ رکھی ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے شاگرد جو تھے، in the light of all these scriptures، اور اس کے مطابق کلام کے آیات کے مطابق، on the basis of all these verses، کیونکہ وہ ان کے پاس پرانا عہد نامہ موجود تھا، then they start writing the letters، they start writing the gospel in the light of this Old Testament، on the basis of all these truth، کہ انہوں نے جو کچھ اس میں دیکھا پرانے عہد میں، انہوں نے اس کو اس کی روشنی میں اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر۔ انہوں نے نئے عہد نامہ اس بات کو، ہم نے پچھلے دنوں بہت اس پہ اسٹڈی دی ہے، پہلا کرنتھیوں کے 15 باب پہ۔ اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابدیت کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ خیمے کا گھر جو ہے یہ گرایا جائے، اور ہمیں خدا کی طرف سے کیسا گھر ملے گا جو کہ ہاتھ کا بنا نہیں بلکہ ابدی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، خدا ان کا پاک کلام میں یہ سکھاتا ہے، بہت خوبصورت یہ آیات ہیں، خدا ان کا زندہ پاک کلام۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 54 آیت۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا کا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ آئے موت تیری فتح کہاں رہی؟ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بار بار جو شاگرد ہیں وہ پرانے عہد نامہ کے ہوسیہ کی کتاب میں سے، زبور میں سے، وہ اس لیے پالوس بھی کہتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا۔ ان کے پاس یہ سالڈ ایک ایویڈنس تھی، اس لیے نئے عہد نامے میں وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح کے اپنے بھی الفاظ جو ہیں، میں نے کہا تھا میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی ضرور آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں اباؤٹ ہز ریزرکشن، ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا 6 باب اور اس کی 40 آیت کو۔ مجھے صرف 5 منٹ آپ اور دے دیں، میں آپ کو شکر گزار ہوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سب بہت بیزی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور سیکھیں۔ یوحنا اس کا 6 باب اور 40، کیونکہ میرے باپ کی مرضی ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، میں سے آخری دن پہ زندہ کروں گا۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہم ایک اور جو ہے اس کو دیکھیں گے، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 11 باب اس کی 25 آیت۔ آپ ضرور ان کو آیات کو اپنے پاس نوٹ کریں اور ان پر بعد میں آپ فوکس کریں۔ جب لازر مر گیا تو خدا یسوع مسیح وہاں پر آئے، مرتھا سے بات چیت ہو رہی تھی، اور وہاں پر انہوں نے یہ 25 آیت جو ہے یوحنا اس کا 11 باب، یسوع سے کہا قیامت و زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ خدا یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو عزیزو،
ہمیں زندہ یسوع پر ایمان رکھنا ہے، اور اگرچہ یہ ہمارا بدن جو ہے یہ فانی ہے اور خاک خاک میں لوٹ جائے گی، جو وائز کا 12 باب کی 7 آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، تو انسان جو ہے بیسیکلی وہ فانی ہے، لیکن یسوع جو ہے وہ غیر فانی ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ متی اس کا 10 باب اور اس کی 28 آیت، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے نہ ڈرو، بلکہ سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ جاتے جاتے میں ایک بھید کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع جو ہے وہ غیر فانی ہے، کیونکہ وہ انسان کی خواہش سے، انسان کے ارادے سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کا جو اوریجن ہے وہ مٹی نہیں ہے، اس پرفیکٹ گاڈ۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا تھا۔ وہ جلالی ہے، اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ پاک ہے، اس کا جوہر ایک ہے باپ کا۔ خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ موت نے موت کو شکست دی۔ کیا بات کہی جی میں نے؟ موت کو موت نے شکست دی۔ جو اینمی تھا، جو ہمارا دشمن تھا، وہ موت تھی، اور یسوع کی موت نے موت کو شکست دے دی۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ عزیزو، ہم صرف اہل کتاب نہیں، اہل شخصیت بھی ہیں۔ اس بائبل مقدس کو بہت دفعہ جلایا گیا، اس کی تحقیر کی گئی، اس کو پھاڑا گیا، لیکن عزیزو جس کا یہ کلام ہے وہ زندہ ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ نہ اس کو کوئی مار سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جلا سکتا ہے، نہ اب کوئی اس کی تحقیر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جلالی ہے، اور بہت جلد وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف اہل کتاب ہیں، ہم اہل شخصیت بھی ہیں۔ ہم اس بائبل کو، اس کلام کو مانتے ہیں جس کا یہ کلام ہے، وہ ہم سے آج بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، کسی پاسٹر نے ان کو نہیں بتایا، کوئی ان کے پاس نہیں گیا، اور اس کے پاس کوئی نہیں گیا، یسوع خود آیا اس کے پاس، جس نے خود اس پر اپنا آپ ظاہر کیا، اس سے بات کی۔ بلقیس شیخ کے پاس کوئی نہیں گیا، وہ مسلم تھی، خداوند خود اس پر ظاہر ہوئے، خداوند نے خود اس سے بات کی۔ Millions and millions of people, they have received Jesus Christ as their personal savior on the basis of their personal experience of the living Christ. اگر ابھی تک آپ نے زندہ یسوع کا تجربہ نہیں کیا تو کیجیے، پھر آپ بھی پالوس کی طرح یہ کہیں گے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا۔ ہم اگر اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ اس لیے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، کیونکہ وہ زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل کی تحقیر کر کے، بائبل کو جلا کر، مسیحوں کو جلا کر، مسیحوں کی تحقیر کر کے، ان کو شہید کر کے آپ کچھ اچیو کر لیں گے، کچھ نہیں، ہلاکت کو پائیں گے۔ لیکن اگر آپ یسوع کو قبول کریں گے، زندگی پائیں گے،
یسوع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ آئیے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے۔ آئیے ہم خدا کے جھکیں اور دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری جے جے کار ہو، کیونکہ تو ہمارا خدا ہے۔ تو وہ خدا ہے جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے۔ تیرا شکر ہو، تو زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ خدا ان تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، تیرے جیوٹنے کی قدرت کو جانتے ہیں، تیرے لہو کی قدر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خدا، میں اس کو دعا کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک تجھ یسوع کا تجربہ نہیں کیا، جو تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، دعا کر تو پیارے خدا ان کی عقلوں کو روشن کر تاکہ وہ جان سکیں کہ تو جلالی ہے، تو ازلی اور ابدی ہے، تو زندہ ہے، اور پیارے خدا تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اپنے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں کہ جب تک وہ اس زمین پر ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو جانے، تجھ پر ایمان لائیں اور جلال میں داخل ہو۔ خداوند تمام خادموں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ جتنے لوگ دکھی، لاچار، بیمار ہیں انہیں قوت اور طاقت دے۔ ہم سب کے ساتھ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اپنے قصورواروں کو معاف کر تو ہمارے سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، اب آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو میرا بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تھینک یو فار یور کمپلیمنٹ۔ بھائی البرٹاس نے لکھا ہے کہ تھینک یو فار ونڈرفل چیلنجنگ ٹیچنگ، ہیو اے بلیسڈ ڈے، تھینک یو، سیم ٹو یو۔ بہن شمیم نے لکھا ہے گاڈ بلیس یو قاضی صاحب فار دیز بلیسڈ اینڈ بولڈ میسج، پراؤڈ آف یو، تھینک یو، آئی ایم پراؤڈ آف یو ایز مچ۔ بہن ہم بھی آپ کے لیے بہت شکرگزار ہیں۔ بہن سمن ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے خدا کو شکر ادا کرتے ہیں، اور بہن سریا کے لیے شبیر ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے اسکول کو رن کر رہے ہیں فیصل آباد میں، تھینک یو ویری مچ بیٹا، ہم آپ کے لیے بہت کنسرن ہیں، اور میں نے آلریڈی لوگ سے درخواست کی ہے کہ آپ نئے کپڑے جو ہیں وہ تیار رکھیں، اور تاکہ ہم فیصل آباد میں اور ان بہنوں بھائیوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے بھیج سکیں۔ سو پلیز آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں کہ اگر آپ ان بہنوں بھائیوں کو، بیٹیوں کو کپڑے بھیجنا چاہتے ہیں، نئے کپڑے پرانے نہیں، تو ہمارے ساتھ ہیں جی پادری منیر مسیح پھول، ویلکم بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس پروگرام۔ تو یہ پلان ہے 19 مارچ کو مدرنگ سنڈے کا پروگرام ہے، صبح 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی، اور ضیافت کا اہتمام کیا جا رہا ہے جی، تمام مدرس کے لیے آئیں، ضرور ہمیں جوائن کریں۔ اسی طور سے لوٹن میں 18 تاریخ کو یعنی سیٹرڈے کو یہ پروگرام ہوگا، آپ آئیں اور 3:30 بجے ہمیں وہاں پہ جوائن کریں سینٹ جان چرچ میں، وہاں پر ہم بات کریں گے مل کر، میتھوڈسٹ چرچ سینٹ جان میں، وہاں پر یہ بات ہوتی ہے۔ جو پروگرام ہے شام کلوری کا 25 تاریخ کو جو ہمارا چرچ ہے لوٹن میں، وہاں پر یہ پروگرام ہوگا 3:30، اور اس کے بعد 26 تاریخ کو 26 مارچ کو ہم اپنے چرچ ہیسٹن میں اس پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں، 2 بجے یہ پروگرام ہوگا۔ یو آر آل ویلکم ٹو جوائن اس ان دس اسپیشل پروگرام، جہاں پر پریز اینڈ ورشپ ہوگی، تو آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ اور جو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان بہنوں بیٹیوں کو اگر آپ کپڑے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں، تاکہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے ان کو ڈسپیچ کر سکیں، کیونکہ ابھی ٹائم ہے
ایسٹر سے پہلے مجھے خیال ہے کہ اگر ہم ان کو بھیج دیں گے تو وہ اس کو استعمال کر سکیں گے. تو پلیز آپ ضرور ہمیں بتائیے. ہم بچوں کو بھی کپڑے جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. تو آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ اگر آپ پلیز آپ ضرور اس بارے میں سوچیں اور ہم سے رابطہ کریں. میرا نمبر ہے 00447718992824. یہ نمبر ہے جی, اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے. پادری نوبل کو اجازت دیجیے, کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے پادری صاحب جو ہیں میرے جو دل کے بڑے قریب ہیں, پادری گلبرٹ ڈیوڈ, وہ کل کلام پیش کریں گے. تو ضرور دیکھیے گا پروگرام کو اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. بائے.